الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. چلیں ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد تفسیر کی طرف بڑھیں گے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے انکار کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں ہوں گے، رہیں گے. اولئک، وہ لوگ، شر البریہ، بدترین مخلوق ہیں، بدترین لوگ ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے صالح اور نیک اعمال انجام دیے، اولئک هم خیر البریہ، وہی لوگ بہترین مخلوق ہیں. جزاؤہم عند ربہم، ان کا صلہ، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ٹھیک. جنات عدن، نہریں ہیں، باغات ہیں. عدن کیا ہے؟ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یا مثلا ہمیشہ رہنے والی. عدن سے مراد یہاں پہ ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ رہنے والے باغات. تجری من تحت الانہار، جاری ہوگی جن کے نیچے نہریں. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوگا. ورضوا عنہ، اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہوں گے. ذالک لمن خشی رب، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. چلے فارسی میں بھی ترجمہ دیا ہے. دیکھیں، کافران از اہل کتاب و مشرکان، کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے جو کافر ہیں، در دوزخ، وہ دوزخ میں ہیں. جاودان در آن میمانند، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. آنہا بدترین مخلوقاتن، وہ بدترین لوگ ہیں، بدترین مخلوق ہیں. اما کسانی کی ایمان آورتن، لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے، و اعمال صالح انجام دادن، اور صالح اعمال انجام دیے، نیک کام کیے، اچھے کام کیے. بہترین مخلوقات خدا ہستن، وہ بہترین مخلوقات ہیں خدا کی. پاداش انہا نزد پروردگار شان، ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے نزدیک، ان کے پروردگار کے نزدیک. باغہائے بہشت جاویدانس، ہمیشہ رہنے والی نہر اور باغات ہیں. باغہائے بہشت جاویدانس، بہشت کے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں. کہ نہرہا از زیر درختانش جاریس، کہ نہریں ان درختوں کے نیچے سے جاری ہے. ہمیشہ در آن میمانند، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ہم خدا از انہا خوشنود است، خدا ان لوگوں سے خوش اور راضی ہے. وہم آنہا از خدا خوشنود، اور وہ سب خدا سے خوشنود و راضی ہیں. ان مقام والا برائے کسیس کے، اور یہ جو مقام ہے کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ایسی جنت
اور ایسے باغ کہ جس کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، اللہ ان سے خوش ہوگا، بولا یہ سارے مقام برائے کسیس کے اس شخص کے لیے ہے کہ اس پروردگارش بترسد، جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ چلے اب یہ یہاں سے تفسیر شروع ہو رہی ہے مولانا۔ تفسیر بہترین و بدترین مخلوقات، اللہ کی دو طرح کی مخلوق کا تعارف کرایا گیا ہے ان آیات میں، جو آیتیں ابھی آپ نے پڑھی ہیں۔ اللہ کی بہترین مخلوقات کا بھی تعارف کرایا گیا، ان کی خصوصیات بیان کیے گئے، اللہ کے نزدیک ان کا اجر و ثواب کیا ہے، ٹھیک، یہ سب بیان کیا گیا۔ اور اللہ کی بدترین مخلوق کون لوگ ہیں، ٹھیک، اور اچھے اور برے ہونے کی وجہیں بھی بیان کی کہ کیوں اچھے ہیں اور کیوں برے ہوں۔ در آیات گزشتے آمده بود که کفار اہل کتاب و مشرکان در انتظار این بودن که دلیل روشنی از سوی خداوند سراغ آنها بیاید، ولی بعد از آمدن بینه متفرق و پراگنده شدن و ہر کدام راہی را پیش گرفتن۔ کہنے کہ گزشتہ آیتوں میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جو اہل کتاب اور مشرکوں میں سے کافر تھے وہ اس بات کے منتظر تھے کہ کوئی واضح اور روشن دلیل خدا کی طرف سے ان کے پاس آئے، ہے نا، کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی روشن دلیل، کوئی بینہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم یہ کفر و بت پرستی چھوڑ دیں گے اور نیا آنے والا آئین اور نیا آنے والا مذہب قبول کر لیں گے۔ لیکن جب بینہ اور واضح دلیل ان کے پاس آ گئی تو یہ سارے کے سارے متفرق ہو گئے، جدا ہو گئے، بکھر گئے ادھر ادھر، اور ہر شخص نے ایک اپنا راستہ اختیار کیا، اپنے راستے پہ لگ گیا، بجائے یہ کہ جو نیا راستہ، جو نئی راہ دکھائی گئی تھی، جس کی طرف بلایا جا رہا تھا، اس راہ پہ قدم رکھتے، اس راستے کا انتخاب کرتے، کیا مولانا اپنا اپنا راستہ پکڑا۔ یہ گزشتہ آیتوں میں بیان کیا گیا۔ اب در آیات مورد بحث به دو گروه کافران و مومنان در برابر این دعوت الهی و سرانجام کار هر یک از آنها اشاره میکند۔ اب جن آیتوں سے بحث کرنا چاہتے ہیں، ان آیتوں میں دو جماعتوں، دو گروہ کو، ایک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، جو ایمان لے آئے اللہ کی دعوت کے مقابلے میں۔ جب خدا کی طرف سے واضح دلیل، روشن دلیل اور بینہ آیا تو مولانا یہ دو حصوں میں لوگ تقسیم ہو گئے، کچھ لوگ کافر ہی رہے، کفر پر باقی رہے، اور کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ اور پھر ان دونوں کا انجام کیا ہوا اس کو بیان کیا گیا ہے ان آیتوں میں۔ جو ایمان لے آئے ان کا انجام کیا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے، کفر اختیار کیا، ان کا کیا۔ در آیات مورد بحث، مورد بحث آیات میں یعنی جن آیتوں سے اب ہم بحث کرنے جا رہے ہیں، ان آیتوں میں دو گروہ، دو جماعت، ایک کافران اور دوسرے مومنان، در برابر ان دعوت الہی، اس الہی دعوت کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے جو دعوت دی گئی تھی، اس دعوت کے مقابلے میں لوگوں کی دو جماعت اور دو گروہ سامنے آئی، ایک کافروں کی اور ایک مومنوں کی۔ ان دو گروہ کا ذکر ہے، بسر انجام کار ہر یک از آنہا، اور ان میں سے ہر ایک کا انجام کار اور نتیجہ کیا ہوا اشارے میں کنات،
اس کی طرف یہ آیتیں اشارہ کرتی ہیں۔ آیت سب سے پہلے ارشاد ہو رہا ہے کہ ثانی کی از اہل کتاب و مشرکان بے ان آئین جدید کافر شدند، یعنی کہ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے جو لوگ اس نئے آنے والے جدید آئین کا جن لوگوں نے انکار کیا، در آتش دوزخ، ان کا ٹھکانہ کیا ہے مولانا؟ جہنم کی آگ ہے، وہ آتش دوزخ میں ہے۔ جاودان در آن میمان، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ آنہا بدترین مخلوقات، وہ سب سے برے اور بدترین افراد ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین مخلوقات ہیں۔ تعبیر بے کفرو، اشارے بے کفر شان در مقابل آئین اسلام است۔ کہہ رہے کہ آیے کریمہ میں جو کفرو کی تعبیر آئی ہے، جو کلمہ کفرو استعمال ہوا ہے، وہ آئین اسلام کے مقابلے میں کفر ہے۔ سمجھ رہے؟ کیونکہ کفر کے متعدد معنی ہے، بس کفرو کے یہاں کیا معنی ہے اس کو مشخص کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں آپ سے کہ آئین اسلام کے مقابلے میں، کیونکہ انہوں نے آئین اسلام کو ٹھکرایا، آئین اسلام کا انکار کیا، آئین اسلام کو قبول نہیں کیا، تو یہ آئین اسلام کے مقابل میں کیا ہو گئے مولانا؟ کافر ہو گئے۔ وگر نہ کفر و شرک قبلی آنہا، مطلب تحسینی، یہ تو پہلے سے ہی کافر تھے، ان کا کفر، ان کا شرک قبلی کوئی نئی بات تھوڑی ہے مولانا؟ کافر تو پہلے ہی سے تھے، مشرک تو پہلے ہی سے تھے، یہ کوئی نیا کفر تھوڑی ہے، اسلام کے مقابلے میں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کہ اب اسلام آ گیا تھا تو اب انہیں چاہیے تھا کہ وہ اسلام کو قبول کرتے۔ اللہ کی طرف سے آخری نبی جو آئین لے کر کے، جو دعوت لے کر کے آئے تھے، انہیں چاہیے تھا کہ کفر و شرک کو چھوڑ کر کے اس آئین اسلام کو، اس دعوت حق کو قبول کرتے، لیکن انکار کیا۔ تو یہ کفر اور یہ انکار اسلام کے مقابل میں ہے، ٹھیک؟ وَتَعْبِيرِ أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ، یعنی آنہا بدترین مخلوقاتاً، کہ وہ بدترین مخلوق ہیں۔ تعبیر تکان دہندئیس کے نشان می دہد درمیان تمام جنبندگان وغیر جنبندگان موجودی، مطلوب تر از کسانی کی بعد از وضوح حق و اتمام حجت راہ راست را رہا کردے در ضلالت گام می نہند یافت نمی شود۔ یعنی اولئک هم شر البریہ، عجیب جھجھولنے والی تعبیر ہے، انسان کو جھجھوڑ دینے والی یہ تعبیر یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں، کہ جو جن کو جنبندگان کہا جاتا ہے، چاہے وہ جسم و جان رکھنے والی ہوں جیسے انسان حیوان، یا جسم و جان رکھنے والی، ان میں سب سے برے یہ لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ کہ جو حق کے واضح ہو جانے کے بعد، اتمام حجت کے بعد بھی جنہوں نے راہ راست کو، راہ مستقیم کو قبول نہیں کیا، ضلالت کے راستے کو اختیار کیا۔ آپ کسی مخلوق میں اتنے ذلیل، اتنے پست اور اتنی گمراہ نہیں پاؤ گے۔ یہ جو تعبیر ہے یہ کیا بتا رہی ہے؟ یہ واقعی انسان کو جھجھوڑ دینے والی ہے
کہ یہ بدترین مخلوق ہے. تو اب مخلوق میں چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، کسی بھی مخلوق میں اتنے پست اور اتنے ذلیل مخلوق نہیں ملے گی آپ کو. یہ پستی کی انتہا ہے کہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد، اتمام حجت کے بعد بھی راہ حق کو، راہ مستقیم کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا. اور پس یہ کل کی بات نہیں ہے مولانا، آج بھی اگر کسی کے لیے حق واضح نہیں تھا لیکن حق واضح ہو گیا اور وضوح حق کے بعد بھی اگر وہ حق کو قبول نہ کرے تو اس کا شمار اولئک ہم شر البریہ میں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ جی حق کے واضح ہو جانے کے بعد، راہ راست کے پہچان لینے کے بعد، اتمام حجت کے بعد انسان کے لیے لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ حق کو قبول کرے، راہ راست پہ اپنا قدم رکھے، وَإِلَّا مولانا شر البریہ میں چلا جائے گا. تعبیر اولئک ہم شر البریہ آئے کریمہ میں جو اولئک ہم شر البریہ کی تعبیر ہے، تعبیر تکان دہندہ اس کے کہنے کہ یہ جھکجھولنے والی، ہلا دینے والی تعبیر کی نشان بھی دہت کہ جو یہ بتاتی ہے کہ درمیان تمام جنبندگان کہ تمام جسم و جان رکھنے والی مخلوقات کے درمیان بغیر جنبندگان، اور اسی طریقے سے جو جسم و جان نہیں رکھتے، پیڑ پودے جو بھی ہو اللہ کی مخلوق، موجودی مطرود تر کوئی بھی موجود اتنی زیادہ پست و ذلیل اسکسانی کے ان لوگوں سے کہ جو بعد از وضوح حق، حق کے واضح اور روشن ہو جانے کے بعد وہ اتمام حجت، اور اتمام حجت ہو جانے کے بعد راہ راست را رہا کر دے، جنہوں نے سیدھے راستے کو رہا کر دیا ہو، در ضلالت گام نمی نہان، ضلالت میں اپنا قدم نہیں رکھتے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ لوگ سب سے پست ہیں. ان لوگوں نے ضلالت میں جو قدم رکھا ہے، آپ کسی بھی مخلوق میں اتنے ذلیل اور اتنے گمراہ نہیں پائیں گے. وَإِن در حقیقت شبیہ چیزی اس کے در آئے بِالصُّدُوعِ سورہ انفال آمدے است، اور کہہ رہے کہ حقیقت میں یہ اسی چیز کی شبیہ اور اسی چیز کی مثال ہے کہ جو سورہ مبارک انفال کی آیت نمبر 22 میں ذکر ہوا ہے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. ان شر الدواب، بے شک بدترین جنبندگان، بہترین بدترین چوپایا، بدترین جسم و جان رکھنے والی مخلوق، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، السم، وہ لوگ ہیں کہ جو کیا ہے مولانا، جن کے پاس حق سننے کے لیے کان ہے، البکم، اور نہیں حق بولنے کے لیے زبان ہے، لا یعقلون، نہ حق کو درک کرنے کے لیے عقل ہے. بے شک اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق وہ ہے کہ جو بہری، گونگی اور بے عقلی ہے. یہ کون سی مخلوق ہے بھائی؟ اللہ نے کان دیا ہے سننے کے لیے، یہ سب سنتے ہیں حق کے علاوہ، حق سنتے ہی نہیں، اور کان ہے اسی لیے کہ اس سے حق سنا جائے. زبان اللہ نے بولنے کے لیے دی ہے، خصوصاً حق بولنے کے لیے. یہ سب بولتے ہیں لیکن حق نہیں بولتے. عقل دی ہے اللہ نے حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے کے لیے.
تو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، ان کو حق سمجھ میں نہیں آتا، یعنی یہ بدترین مخلوق ہے جو نہ اپنے کانوں سے حق سنتے ہیں، نہ اپنی زبان سے حق بولتے ہیں، اور نہ ہی اپنی عقلوں سے حق کو درک کرتے ہیں۔ بیا انچ در سورہ اعراف آیه 179 آمده کہ بعد از ذکر گروہ دوزخیان با ہمیں اوصاف میں فرمایا، یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ سورہ بینہ میں ہی اس طریقے کے لوگوں کے لیے یہ تعبیر آئی ہو، اس طریقے کی تعبیریں ایسے لوگوں کے لیے دوسری سورہ میں بھی موجود ہیں۔ ایک مثال تو دے دیا سورہ انفال کی، اب دوسری مثال دے رہے ہیں کہ سورہ مبارک اعراف کی 179 میں، جہاں اللہ نے دوزخیوں کی جماعت کا ذکر کیا ہے، تو دوزخیوں کی جماعت کے اوصاف ایسے ہی ہیں جیسے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ کیا مولانا جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی پست ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ کون ہیں جن کو اللہ جانور یا جانور سے پست کہہ رہا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو بے خبر ہیں، جو غافل ہیں، ہے نا؟ غفلت خالی حق کی بنسبت ہے اور باقی تمام معاملات میں مولانا بیدار ہے۔ آنہا ہم چن چہار پایانند، کہنے کہ وہ لوگ جانوروں کے مانند ہیں، چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ گمراہ تر، بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ آنہا غافلان، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بے خبر لوگ ہیں، یہ غافل لوگ ہیں۔ ٹھیک، چلے اتنا رہنے دیں، اب اس کے بعد آگے کیا ہے وہ کل انشاءاللہ تعالی دیکھا جائے گا۔